السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تو بہت بڑے خلق پر فائز ہے۔ قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعین، سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق فاضلہ کا طرۂ امتیاز ہمیشہ یہ رہا کہ آپ ہر امکانی حد تک جنگ و جدال سے بچتے اور ہمیشہ امن کی راہیں اختیار کرتے۔ 13 سالہ مکی دور آپ کی اور آپ کے صحابہ کرام کی مظلومیت اور کفار مکہ کے ظلم و ستم کی المناک داستانوں سے بھرا ہوا ہے، اور جب بھی صحابہ کرام نے ظلم و ستم سے تنگ آ کر فریاد کی تو آپ کا یہی جواب رہا کہ انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا، کہ مجھے عفو اور درگزر کا حکم ہوا ہے، اس لیے تم لڑائی سے بچتے رہو۔ اس کے باوجود جب کفار مکہ کے مظالم کی انتہا ہو گئی اور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد توحید کی منادی کرنا تھا، اس کے بھی تمام راستے مسدود کر دیے گئے، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی اور اپنی نگرانی اور اپنی مائیت اور اپنی حفاظت کے سایہ میں آپ کو مدینہ منورہ، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، پہنچا دیا تاکہ آپ وہاں آزادی کے ساتھ خدائے واحد کا پیغام پہنچا سکیں۔ لیکن کفار مکہ کو یہ کب برداشت ہوتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدائی مشن، جس کو ناکام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، اب مدینہ سے نکل کر وہ پیغام پورے جزیرہ عرب میں پھیل جائے۔ چنانچہ اپنے ذام میں اسلام اور بانی اسلام کو مدینہ سے بھی بے دخل کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی تڑپ میں ظاہری اور مادی سامانوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے مظلوم مسلمانوں کو اپنے دفاع اور مذہبی آزادی کے قیام کی خاطر تلوار کے بالمقابل تلوار اٹھانے کی اجازت دے دی، جبکہ مسلمانوں کے پاس سامان حرب بھی پوری طرح میسر نہیں تھے، لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، فکر نہ کرو، اللہ ان کے خلاف تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے۔ ہجرت مدینہ پر ابھی ایک سال ہی گزرا تھا کہ سن 2 ہجری کے ماہ رمضان المبارک میں کفار مکہ 1000 جنگجو سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو گئے۔ یہ لوگ رائج الوقت سامان حرب سے خوب آراستہ تھے، چنانچہ فوج میں سواری کے 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، اور سب سوار اور پیادہ فوج، زرہ پوش اور دیگر سامان جنگ، نیزے، تلواریں، تیر کمان وغیرہ کافی تعداد میں موجود تھے، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 310 یا 313 صحابہ تھے، جن میں نوعمر لڑکے بھی تھے، اور گھوڑے صرف 2 تھے۔ اونٹوں کی تعداد 70 تھی، انہی پر مسلمان باری باری سوار ہوتے تھے، اور زرہ پوش صرف 6 یا 7 تھے، اور باقی سامان حربی بہت تھوڑا اور ناقص تھا۔ سامعین کرام، جنگ بدر کی تفصیل بیان کرنا میرا موضوع نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پہلی جنگ میں، جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان قرار دیا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کن اخلاق فاضلہ کا ظہور ہوا۔ سب سے پہلے تو اس نظارے کو ذہن میں لائیے جہاں آپ میدان بدر میں نصب کردہ ایک صاحبان تلے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کر رہے ہیں، اور اس قدر الہا سے کہ بار بار آپ کی چادر شانوں سے ڈھلک جاتی تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو درست کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الہا اور شدت گریہ کو دیکھ کر بہت متفکر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب بس بھی کیجئے، کیا اللہ نے اپنی نصرت کا وعدہ نہیں دے رکھا؟ آپ نے فرمایا، ہاں دے رکھا ہے،
لیکن میں اس کی غنا کی صفت سے ڈرتا ہوں کہ مبادا ہماری کوشش و تدبیر میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو الہی نصرت کے شامل حال ہونے میں توقف نہ ہو جائے۔ لیکن جب خدا کے حضور متضرعانہ دعاؤں کو انتہا تک پہنچا دیا، نیز خدا کی نصرت کو کھینچ لانے کے لیے اور اس کی غیرت کو جوش میں لانے کے لیے نہایت اضطراب کی حالت میں خدا کے حضور عرض کیا، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ کہ اے میرے خدا اپنے وعدوں کو پورا کر، اے میرے مالک اگر مسلمانوں کی یہ جماعت آج اس میدان میں ہلاک ہو گئی تو پھر دنیا میں تیری پرستش کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر خدا کی نصرت پر پورے توکل کے ساتھ باہر نکلے اور خدائی بشارت سیہزم الجمع ویولون الدبر، یعنی کفار کا یہ لشکر ضرور پسپا ہوگا اور پیٹ دکھائے گا، سنا کر ریت اور کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور کفار کے لشکر کی طرف پھینکتے ہوئے بڑے جوش سے فرمایا، شاہت الوجوہ، دشمنوں کے منہ بگڑ جائیں گے۔ بس اس مٹھی بھر ریت نے یہ معجزہ دکھایا کہ ایسی آندھی اٹھی کہ کفار کی آنکھیں اور منہ اور ناک ریت سے بھرنے لگے۔ پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمان لشکر نے ایک دم دھاوا بول دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سرداران قریش ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ ہلاک ہو کر خاک آلودہ ہو گئے۔ بالآخر کفار مکہ اپنے 70 مقتولین اور 70 ہی قیدیوں کو بدر کے کھلے میدان میں چھوڑ کر باقی ماندہ شکست خوردہ لشکر کو لے کر خائب و خاسر مکہ واپس چلے گئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عظیم خلق یہ سامنے آیا کہ کفار کے لشکر نے اپنے مقتولین کو کھلے میدان میں چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ وہاں کے مروجہ طریق کے مطابق جانی دشمنوں کی لاشوں کا مسئلہ کر کے جانوروں کی خوراک بننے کے لیے پڑا رہنے دیا جائے، بلکہ گڑھا کھدوا کر اس میں 24 مشرک سرداروں کو دفن کروا دیا، جس کو قلیب بدر کہتے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے یہ پہلی عظیم الشان فتح تھی جس نے کفار کی کمر توڑ کر رکھ دی، لیکن اس فتح پر آپ نے یا آپ کے صحابہ نے کوئی جشن نہیں منایا، بلکہ اپنے رب کی عظمت کے نعرے ہی بلند کیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل کو قتل کرنے اور اس پر آخری وار کرنے کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطلاع کی کہ ابو جہل ہلاک ہو چکا ہے۔ آپ نے اس وقت بھی نعرہ توحید بلند کیا اور فرمایا، کیا اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی نعش کے پاس جا کر کھڑے ہوئے تو فرمایا، اس خدا کی سب تعریف ہے جس نے اے اللہ کے دشمن تجھے ذلیل کیا۔ پھر فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ سامعین کرام، یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنگ کے آداب اور مستقل ہدایات دیتے ہوئے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جنگ کے دوران کسی عمر رسیدہ بوڑھے کو، کم سن بچے کو، عورت کو قتل نہ کرنا، دشمن پر راس ہوتے میں حملہ نہیں کرنا اور شب خون نہ مارنا، مذہبی رہنماؤں کو قتل نہ کرنا، دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا، سرسبز پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا اور کسی جاندار کو آگ میں نہ جلانا، دشمن کی نعشوں کا مسئلہ نہ کرنا اور نہ انہیں کھلا چھوڑنا کہ درندے ان کو کھا جائیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ دشمن کے حملے سے مجبور ہو کر بحکم الہی اپنا دفاع کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تلوار اٹھانا پڑی تو جنگ کی حالت میں جہاں دنیا سب کچھ جائز سمجھتی ہے، آپ نے پہلی دفعہ دنیا کو جنگ کے آداب سے روشناس کرایا۔ اس ضابطۂ اخلاق کے ساتھ جب آپ جنگ کے لیے نکلتے تو پھر آپ کا تمام تر توکل اور بھروسہ اللہ خدا ہی کی ذات پر ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ کے لیے نکلتے تو یہ دعا کرتے، اللہم انت عضودی و انت نصیری و بک اقاتل، اے اللہ تو ہی میرا سہارا، تو ہی میرا مددگار ہے اور تیرے ہی بھروسے پر میں لڑتا ہوں۔ اب غزوہ احد کے نازک حالات میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کے فاضلہ ظاہر ہوئے، ان میں سے اس وقت صرف 2 کا ذکر پیش کرتا ہوں۔ ایک تو اپنی جان کے خطرے کے باوجود خدا کی غیرت کے بے ساختہ اظہار سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ چند مسلمانوں کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے حفاظتی درہ کو خالی چھوڑنے کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ ایک عارضی شکست میں بدل گئی،
اور خالد بن ولید کی کمان میں کفار کے لشکر کے عقبی جانب سے اچانک حملے کی وجہ سے مسلمان لشکر منتشر ہو گیا، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ محصور ہو گئے، اور اس دوران آپ زخمی ہو گئے، اور ایک گڑھے میں اوپر تلے صحابہ کے درمیان گر جانے کے سبب آپ کے متعلق شبہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید آپ شہید ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان اس درے کے قریب کھڑے ہو کر پکار کر بولا، اے مسلمانوں، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ پھر اس نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے متعلق پوچھا تو اس پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی تعمیل میں کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، جس پر ابو سفیان نے یہ خیال کر کے کہ یہ سب مارے جا چکے ہیں، بلند آواز سے نعرہ مارا، اولو حبل، یعنی اے حبل تیری بلندی ہو۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا اعلان کرو اللہ اعلیٰ و جل، یعنی بلندی اور بزرگی صرف خدا ہی کو حاصل ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے ساتھ تو عزیٰ بت ہے اور تمہارے لیے کوئی عزیٰ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، عزیٰ کیا چیز ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں۔ دوسرا واقعہ بھی اسی موقع کا ہے، جس میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کے لیے بھی مغفرت اور ہدایت کی ہی دعا فرماتے تھے۔ جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے کہ اس معرکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے زخم پہنچے، آپ کی خود چہرے میں دھنس گئی، جس کے نتیجے میں 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اس شدید صدمہ اور تکلیف کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد کے ساتھ فرمایا کیف یفلح قوم خضبوا وجہ نبیہم بالدم وہو یدعوہم الی ربہم، کہ کس طرح وہ قوم نجات پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، محض اس بنا پر کہ وہ انہیں خدا کی طرف بلاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد رحمت کے جذبات سے لبریز ہو کر فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے میرے اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ ان سے یہ قصور جہالت اور لا علمی میں ہوا ہے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد کفار مکہ کی خلش اور مسلمانوں سے عداوت اور بھی زیادہ ہو گئی، اور پھر جلا وطن کیے گئے یہود کے قبیلہ بنو نذیر نے دیگر قبائل عرب کو اکساتے ہوئے قریش مکہ کی حسد کی آگ میں مزید ایندھن جھونکنے کا کام کیا۔ چنانچہ ابو سفیان کی سرکردگی میں یہ لشکر مکہ سے نکلا تو دیگر قبائل غطفان اور بنو اسد، فزارہ، اشجع، بنو مرہ وغیرہ بھی اس میں شامل ہوتے چلے گئے، اور مدینہ پہنچتے پہنچتے عرب کی متحدہ فوجوں کا یہ لشکر 10,000 سے زائد کی تعداد تک پہنچ گیا، اور ایک سیل عظیم کی طرح مدینہ پر امڈ آیا، اور یہ عزم کیا کہ جب تک اسلام کو صفحہ دنیا سے نہیں مٹا لیں گے واپس نہیں لوٹیں گے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی کا انتظام اس قدر مربوط اور پختہ تھا کہ ابھی قریش کا لشکر مکہ سے نکلا ہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچ گئی، جس پر آپ نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ فرمایا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز کو منظور فرمایا کہ مدینہ کے غیر محفوظ حصے کے سامنے ایک لمبی اور گہری خندق کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ خندق کی کھدائی کا کام شروع ہوا، اس حال میں کہ مسلمانوں کو کئی وقت کا فاقہ ہو رہا تھا، اور دیگر صحابہ کے علاوہ خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک کی تکلیف سے بچنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور اس نازک دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ظاہر ہوئے ان میں سے صرف چند کا ذکر پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کرام جو مزدوروں کی طرح خندق کی کھدائی میں مصروف تھے، اس کام میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹیاں سپرد کر کے کہیں گھر میں آرام نہیں فرما رہے تھے، بلکہ صحابہ کے ساتھ ساتھ کھدائی اور مٹی کی ڈھلائی کا کام بھی کر رہے تھے، اور صحابہ کی طبیعتوں میں شگفت بھی قائم رکھنے کے لیے شعر بھی پڑھتے جاتے تھے۔ چنانچہ یہ شعر تو خصوصیت کے ساتھ مذکور ہوا ہے، اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصال والمہاجرہ، یعنی اے اللہ اصل زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس تو اپنے فضل سے انصار اور مہاجرین کو اپنی بخشش عطا کر۔ اسی طرح بعض اشعار پڑھنے اور صحابہ کے ساتھ سر ملا کر بھی اشعار پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ ایک اور خلق جو افسران مجاز اور سپہ سالاروں کے لیے مشعل راہ ہے، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک چٹان آ گئی جو صحابہ کی ضربوں اور کوششوں سے ٹوٹنے میں نہیں آ رہی تھی۔ صحابہ کا ملجا و ماوا تو رسول کریم کی ذات ہی تھی،
چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر صورتحال عرض کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی ترکیب یا تجویز کے ذریعے رہنمائی کر کے فارغ نہیں کر دیا، بلکہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ساتھ چل کر موقع پر پہنچ کر کدال اپنے ہاتھ میں لے کر ضرب لگائی۔ ایک اور دوسری حتیٰ کہ تیسری ضرب میں چٹان پاش پاش ہو گئی۔ اس خلق عظیم کو بارگاہ رب العزت سے اس طرح پذیرائی عطا ہوئی۔ اس خلق عظیم کو بارگاہ رب العزت سے اس طرح پذیرائی عطا ہوئی کہ ہر ضرب پر آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا۔ صحابہ نے وجہ دریافت کی تو فرمایا، پہلی ضرب پر اللہ نے جو کشفی نظارہ دکھایا اس میں مملکت شام کی کنجیاں آپ کو عطا کی گئی اور شام کے سرخ محلات دکھائے گئے، اور دوسری ضرب پر مملکت فارس کی کنجیاں عطا کی گئیں اور مدائن کے سفید محلات آپ کو نظر آ رہے تھے۔ تیسری ضرب پر جو شعلہ نکلا اس میں آپ کو یمن کی کنجیاں دی گئیں اور فرمایا، خدا کی قسم ثنا کے دروازے مجھے اس وقت دکھائے جا رہے تھے، اس لیے خدا کی قدرت کے ہر نظارے پر میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ قادر و توانا اور ہر طرح کی کبریائی کے مالک خدا نے ہماری اس کمزور حالت میں ہمیں آئندہ کی فتوحات اور غلبہ اسلام کے نظارے دکھا دیے ہیں۔ سامعین کرام، یہ کوئی کہانی افسانہ نہیں ہے، بلکہ دنیا شاہد ہے ان واقعات پر کہ یہ وعدے اپنے اپنے وقت پر، یعنی کچھ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں اور زیادہ تر آپ کے خلفائے کرام کے زمانے میں پورے ہو کر ان کشفی نظاروں کی تصدیق کر دی کہ فی الواقعی یہ مستقبل کی فتوحات کے نظارے خدا تعالیٰ نے ہی اس انتہائی کمزوری کے زمانے میں دکھائے تھے۔ اس غزوہ احزاب کا خاتمہ 20 روز کے صبر آزما محاصرے کے بعد کسی خورز جنگ و جدال کے بغیر محض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی معجزانہ قدرت سے ہو گیا، جبکہ صحابہ اس محاصرے سے سخت مصیبت میں مبتلا تھے، اور بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ خدا سے دعا مانگیں کہ وہ اپنے فضل سے اس مصیبت کو دور فرمائے، اور ہمیں بھی کوئی دعا سکھائیے جو ہم اس موقع پر خدا سے مانگیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ تم خدا سے یہ دعا کیا کرو کہ وہ تمہاری کمزوریوں پر پردہ ڈالے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور تمہاری گھبراہٹ کو دور فرمائے۔ اور پھر آپ نے خود یہ دعا فرمائی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وانصرنا علیہم وزلزلہم۔ اے قرآن کو نازل فرمانے والے اور دنیا میں اپنے احکام کو جاری کرنے والے خدا، اور حساب لینے میں دیر نہ کرنے والے، تو اپنے فضل سے کفار کے ان احزاب کو شکست دے اور ہمیں ان پر غلبہ نصیب فرما اور ان کو اچھی طرح سے ہلا دے۔ ان دعاؤں کا اثر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمینی اور آسمانی کچھ ایسے سامان فرمائے کہ ایک تو احزاب کے اندر اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی، اور دوسری طرف رات کے وقت ایسی آندھی چلی کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے، قناتوں کے پردے ٹوٹ کر اڑ گئے، ہنڈیاں الٹ کر چولہوں میں گر گئیں، اور ریت اور کنکروں کی بارش نے لوگوں کے کانوں اور آنکھوں اور نتھنوں کو بھر دیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ غضب ہوا کہ وہ قومی آگیں جو عرب کے قدیم دستور کے مطابق رات کے وقت نہایت التزام سے روشن رکھی جاتی تھی، وہ بجھنے لگیں۔ ان مناظر نے وہم پرست قلوب کو جو پہلے ہی طویل معاشرے سے پریشان ہو رہے تھے ایسا متزلزل کر دیا کہ لشکر کے سپہ سالار ابو سفیان نے قریش کے رؤسا کو بلا کر کہا، ہماری مشکلات بہت بڑھ رہی ہیں، اب یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اپنے آدمیوں کو واپسی کا حکم دے کر خود اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا، اور گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ اونٹ کے پاؤں کھولنے تک یاد نہ رہے۔ بہرحال دیکھتے ہی دیکھتے 10,000 کا لشکر اس میدان حرب سے ایسا بھاگا کہ صبح سے پہلے پہلے مدینہ کا افق کچھ لشکر کفار کے گرد و غبار سے پاک ہو گیا تھا۔ اس نظارے کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قدرت و عظمت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور خود ہی تنہا تمام لشکروں کو پسپا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، پاک محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، جلسہ سالانہ قادیہ، نعرہ تکبیر۔ سامعین کرام، دیگر غزوات کے تذکرے کو چھوڑتے ہوئے آخر پر
خاکسار فتح مکہ کے موقع پر جن بے نظیر و بے مثال اخلاق کا ظہور ہوا ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے صلح حدیبیہ اور فتح خیبر پر بھی ایک نظر ڈالنا ضروری معلوم ہوتا ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہی بالآخر فتح مکہ پر منتج ہوا تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حدیبیہ کا سفر کسی جنگ و جدال کے غرض سے نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک رویا کو طواف بیت اللہ کے لیے ایک الہی اشارہ سمجھتے ہوئے ماہ ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ کے لیے رخت سفر باندھا، لیکن اللہ کی مشیت کہ مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر ہی آپ کو پڑاؤ ڈالنا پڑا، کیونکہ قریش مکہ کی طرف سے روک ڈالی جا رہی تھی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ذوالحلیفہ سے ہی احرام باندھ لیے تھے اور طواف کے بعد قربانی کرنے کے لیے جانور اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بزور شمشیر مکہ میں داخل ہونے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے اہل مکہ کو سمجھانے کی غرض سے اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر مکہ بھجوایا، لیکن حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی میں کچھ دیر ہوئی اور یہ افواہ بھی اڑائی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود صحابہ میں اعلان کر کے انہیں ایک کر کے درخت کے نیچے جمع کیا اور فرمایا، اگر یہ اطلاع درست ہے تو خدا کی قسم ہم اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا، آؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کرو کہ تم میں سے کوئی شخص پیٹھ نہیں دکھائے گا اور اپنی جان پر کھیل جائے گا مگر کسی حال میں اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو واضح الفاظ میں یہ پیغام دیا کہ ہمارا مقصد جنگ و قتال نہیں، ہم تو محض طواف کعبہ طواف بیت اللہ کی غرض سے آئے ہیں۔ اس مقصد میں جو روک بنے گا اس سے مجبوراً ہمیں جنگ بھی کرنی پڑی تو کریں گے، سوائے اس کے کہ قریش ہم سے کسی خاص مدت تک صلح کا معاہدہ کر لیں۔ چنانچہ قریش مکہ کی طرف سے نمائندہ سہیل بن عمرو کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ فرمایا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کی بعض شرائط ایسی تھیں جو صحابہ کرام کو ناگوار گزر رہی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت ہی اضطراب کی حالت میں تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ وقار بنے ہوئے یہی چاہتے تھے کہ بیت اللہ کا امن خراب نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بھی ایسا مطالبہ جو قریش مکہ مجھ سے کریں جس سے اللہ کی قابل احترام چیزوں کی حرمت قائم ہوتی ہو تو میں لازماً اس کو قبول کروں گا۔ بہرحال یہ صلح نامہ لکھا گیا اور اس صلح نامے کو اللہ رب العزت نے ایسی پذیرائی بخشی، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام صلح کو جو بظاہر ناپسند معلوم ہو رہا تھا، اسی صلح سے واپس لوٹتے ہوئے اللہ نے آپ پر وہ عظیم الشان صورت نازل فرمائی جو سورۃ الفتح کے نام سے قرآن کریم میں درج ہے۔ بسم اللہ کے بعد اس کی پہلی آیت میں ہی اس صلح کو فتح مبین قرار دیتے ہوئے فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی ہم نے یقیناً ہم نے تجھے کھلی فتح عطا کی ہے۔ پھر اس صلح کے موقع پر جانوں کی قربانی کے عہد پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی گئی اس کے متعلق فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یقیناً وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے۔ پس کس قدر عظیم ہے یہ رسول جس کے ہاتھ کو خدا نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ صحابہ جو گویا اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ چنانچہ اسی صورت کی آیت نمبر 19 میں ان مبائن کو اپنی رضامندی کی سند عطا فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، یقیناً اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے، وہ جانتا ہے جو جذبہ ان کے دلوں میں تھا، پس اس نے ان پر سکینت اتاری اور انہیں ایک فتح قریب عطا کی۔ پس جیسا کہ اس سورۃ الفتح کی ابتداء میں فتح مبین کی بشارت عطا فرمائی تھی جو آگے چل کر فتح مکہ کی تکمیل پر منتج ہوئی، اس کے علاوہ فوری تسلی کے لیے ایک فتح قریب کی نوید بھی سنا دی جو بغیر کسی جنگ و جدال کے فتح خیبر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اب خاکسار فتح خیبر کے واقعات کے ذکر کو چھوڑتے ہوئے اس فتح کے بعد ظاہر ہونے والے صرف ایک خلق کا ذکر کر کے فتح مکہ کے موقع پر ظاہر ہونے والے اخلاق فاضلہ کا مختصراً ذکر کروں گا۔ حضرت عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک تھے۔ والی خیبر ایک سخت قسم کا بے لحاظ انسان تھا۔ فتح کے بعد اس نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگوں کو حق پہنچتا ہے کہ ہمارے جانور ذبح کرو، ہمارے پھل کھاؤ اور ہماری عورتوں کو مارو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت ناراض ہوئے اور عبد الرحمن بن عوف کے ذریعے اعلان کروا کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کروایا اور صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم میں کوئی تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے سوائے اس کے جو قرآن میں ہے کوئی چیز حرام نہیں کی؟ سنو، میں نے بھی کچھ احکام دیے ہیں اور بعض باتوں سے روکا ہے، وہ بھی قرآن کی طرح ہی ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے جائز نہیں رکھا کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہو، نہ ہی ان کی عورتوں کو ماننے کی اجازت دی ہے اور نہ ان کے پھل کھانے کی، جبکہ معاہدے کے مطابق وہ تمہیں کچھ دے رہے ہوں جو ان کے ذمہ ہے، یعنی جزیہ ادا کر رہے ہوں۔ صلح حدیبیہ کے ثمرات میں سے ایک تو خیبر کی فتح کی قریب بشارت پوری ہوئی، پھر اس کے 2 سال بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا نظارہ دنیا نے دیکھا۔ یہ فتح بھی دراصل قریش مکہ کی طرف سے صلح حدیبیہ کے توڑنے کا اعلان کرنے کا پیش خیمہ بنی۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کی جمعیت کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ یہاں ایک قابل ذکر امر ہے کہ اس قدر بھاری جمعیت والے لشکر کی تیاری اور نقل و حرکت کو رازداری میں رکھنا بظاہر ایک ناممکن امر تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر کٹھن مرحلے پر دعا اور تدبیر کو کام میں لاتے تھے، آپ نے دعا کی، اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش، کہ اے اللہ قریش کے جاسوسوں کو روک رکھ اور ہماری خبریں ان تک نہ پہنچیں، اور تدبیر یہ فرمائی کہ مدینہ سے مکہ کی طرف جانے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعاؤں اور تدابیر کو اس رنگ میں شرف قبولیت عطا فرمایا کہ معجزانہ طور پر یہ عظیم الشان لشکر کسی اطلاع یا مزاحمت کے بغیر مکہ کی وادی میں داخل ہو گیا۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ مختلف ٹیلوں پر بکھر جائیں اور ہر شخص آگ کا الاؤ روشن کرے۔ اس طرح اس رات 10,000 آگیں روشن ہو کر مر الزہران کے ٹیلوں پر ایک پرشکوہ اور ہیبت ناک منظر پیش کرنے لگی۔ ادھر ابو سفیان اور اس کے ساتھی رات کو مکہ کی گشت پر نکلے تو یہ ان گنت روشنیاں دیکھ کر حیران اور شدت رہ گئے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے لیے امن کا اعلان کر چکے تھے اور حضرت عباس نے انہیں پناہ دی تھی۔ صبح جب ابو سفیان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ابو سفیان، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تب وہ ابو سفیان جس نے غزوہ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے اعلان سے خوش ہو کر حبل بت کی بلندی کا نعرہ لگایا تھا اور عزا بت کو اپنا مولا ہونے کا اعلان کیا تھا، اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ساختہ یہ گواہی دی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نہایت حلیم، شریف اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو وہ ہماری ضرور مدد کرتا۔ سامعین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب توحید کا اور اطاعت کا پیغام دیا تو اس نے درباریوں سے مشورہ طلب کیا، جس پر ملکہ سبا نے، جو نہایت زیرک اور بادشاہوں اور فاتحین کے سلوک سے بخوبی واقف تھی، کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذالک یفعلون۔ یہ سورہ نمل آیت نمبر 35 ہے۔ یاد رکھو، جب فاتح بادشاہ کسی مفتوح علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور وہاں کے باشندوں میں سے معزز لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں، یہی طریق ہے دنیا میں۔ لیکن آئیے دیکھیں فتح مکہ کے دن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، مشرکین مکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہاں، ان مشرکین سے جنہوں نے مکہ میں 13 سال تک آپ کی ذات اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ پر ایسے مظالم ڈھاتے رہے جن کو پڑھ اور سن کر بدن پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ پھر مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد بھی آپ کو اور آپ کے صحابہ کو سکھ چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ بدر اور احد میں نہتے مسلمانوں کو تحت ایک کرنے اور اسلام کا نام مٹانے کے لیے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اور پھر ارد گرد کے قبائل کو اکٹھا کر کے 10-12 ہزار کا عظیم لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اور کمزور مسلمانوں نے بھوکے پیاسے خندق کھود کر اپنی حفاظت کے سامان کیے تھے۔ پھر جب طواف کعبہ کے لیے آئے تو حدیبیہ کے مقام پر ہی روک کر اپنی مرضی کی شرائط پر صلح کر کے واپس چلے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان سب مظالم کی داستان علم کو سامنے رکھتے ہوئے اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کو ملاحظہ فرمائے۔ امن و سلامتی کے شہزادہ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب ان ظالم کفار مکہ سے پوچھا گیا کہ اب تمہیں کس سلوک کی توقع ہے، انہوں نے جواب دیا آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، مگر آپ جیسے کریم انسان سے ہمیں نیک سلوک کی ہی امید ہے، اس سلوک کی جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فتح صرف شہر مکہ اور اہل مکہ پر ہی نہیں بلکہ آپ کے خلق عظیم کی فتح تھی، جس کا دشمن بھی اعتراف کر رہا تھا۔ بہرحال ان کی توقعات سے کہیں بڑھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رحمت کا سلوک فرمایا اور ان کے تمام مظالم کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، میں تمہیں معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے رب سے بھی تمہارے لیے بخشش کا طلبگار ہوں۔ اور امن کی ضمانت پر مشتمل یہ اعلان عام بھی کروا دیا کہ آج مسجد حرام میں داخل ہونے والے ہر شخص کو امان دی جاتی ہے، اور امان دی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے یا اپنے ہتھیار پھینک دے اور اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہے۔ ہاں، اس شخص کو بھی پناہ دی جاتی ہے جو بلال حبشی کے جھنڈے تلے آ جائے۔ سامعین کرام، غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا ذکر نامکمل رہے گا اگر جنگوں کے ہنگامی حالات میں آپ کی عبادات کا حال بیان نہ کیا جائے۔ مختصر یہ کہ جنگوں کے دوران خوف و خطرات کے ماحول میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت نہیں چھوڑی۔ اس حالت میں بھی صحابہ کو اس طرح باجماعت نماز پڑھائی کہ ایک گروہ تو دشمن کے سامنے صف آرا رہا تو دوسرے گروہ نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نصف نماز ادا کی، پھر پہلے گروہ نے آ کر نصف نماز ادا کی اور پھر دونوں گروہوں نے اپنی بقیہ نماز مکمل کر لی۔ اس طرح آپ نے عملی نمونے سے امت کو سمجھا دیا کہ دیکھو، موت کے بڑے سے بڑے خطرے کی حالت میں بھی فرض نماز معاف نہیں ہوتی۔ نمازیں وقت پر ادا نہ ہو سکیں، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ احزاب میں دشمن کی کڑی نگرانی اور ان کے مسلسل حملوں کے سبب ظہر و عصر کی نمازیں وقت پر ادا نہ ہو سکیں، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بر وقت نماز کی ادائیگی کا موقع نہ ملنے پر بے قرار ہو کر فرمایا خدا ان کو غارت کرے، انہوں نے ہمیں نماز سے روک دیا۔ پھر آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فوج شدہ نمازیں پڑھائیں۔ آج کل ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز بھی مختلف غزوات کے حوالے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک غزوہ کے ذکر میں فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، یعنی آپ کے دل میں ان مشرکین کے لیے کسی ذاتی دشمنی کے جذبات نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے والوں کے خلاف جنگ تھی۔ پھر آپ نے جنگ کے اصول و قواعد مقرر فرمائے، معاہدوں کا بھی پاس کیا اور ان چیزوں پر انتہائی درجے تک عمل بھی کیا۔ آج کل کی دنیا کی طرح نہیں کہ اصول و ضوابط تو بے شمار بنائے لیکن عمل کوئی نہیں بلکہ دوہرے معیار ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 1 دسمبر 2023۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ خلافت پر متمکن ہونے سے قبل جلسہ سالانہ کے موقع پر غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے عنوان پر تقاریر فرماتے رہے ہیں۔ غزوہ احد کے ذکر میں ایک مقام پر آپ نے فرمایا ہر چند کے غزوات نبوی پر نظر ڈالنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احسن بے مثل استعدادوں پر بھی حیران کن روشنی پڑتی ہے، جو بحیثیت ایک سپہ سالار جیش آپ کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اول و آخر حیثیت ایک جنگی ماہر کی نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور روحانی سردار کی تھی، جس کے ہاتھوں میں مکارم اخلاق کا جھنڈا تھمایا گیا تھا۔ اعلیٰ اخلاق کا جھنڈا بلند رکھنے اور بلند تر کرتے چلے جانے کی جس عظیم جہاد میں آپ مصروف تھے، وہ ایک مسلسل کبھی نہ ختم ہونے والا ایک ایسا مجاہدہ تھا جو امن کی حالت میں بھی اسی طرح جاری رہا جیسے جنگ کی حالت میں۔ دن کو بھی آپ نے اس علم کی حفاظت کی اور رات کو بھی، اور فاتح اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بار ہر اخلاقی مارکے میں عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کل کی مسلم تنظیموں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک نمونوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔